بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سالو کریں گے پاکستان اسٹڈیز کلاس 10 فیڈرل بورڈ کا ماڈل پیپر۔ اس کے علاوہ ہم سیکھیں گے کہ پاکستان اسٹڈیز کے پیپر کا پیٹرن کیا ہوتا ہے، اسے حل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور بورڈ کے رولز کے مطابق پیپر فل کرنے کی مکمل گائیڈ لائنز انشاءاللہ میں آپ کو سکھاؤں گا اس ویڈیو میں۔ یہ ویڈیو خاص طور پر ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ بورڈ میں ان کا پیپر بالکل پروفیشنل انداز میں چیکر کے لیے پریزنٹ ہو۔ کچھ سٹوڈنٹس نے کمنٹس میں یہ ریکویسٹ بھی کی تھی کہ آپ ہمیں پیپر کو سالو کرنے کا مکمل طریقہ بھی بتا دیں، اور اس کے علاوہ ماڈل پیپر بھی سالو کر دیں، تو یہ ان سٹوڈنٹس کے لیے بھی ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا کہ کیا چیز کس ترتیب سے آتی ہے اور اس کو سالو کیسے کرنا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کیا سیکھیں گے اس کی میں آپ کو ایک اوور ویو دے دیتا ہوں۔ عزیز طلباء، اس ویڈیو کے اندر ہم درج ذیل چیزیں ایک ترتیب سے کور کریں گے۔ سب سے پہلے رول نمبر لکھنے کا صحیح طریقہ، اس کے بعد پھر ہم پیپر کا پیٹرن اور ٹوٹل نمبر ڈسکس کریں گے کہ کس حساب سے ہوتے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ ایم سی کیوز کیسے فل اپ کرنے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ شارٹ کوسچنز یعنی سیکشن بی کیسے حل کرنے ہیں۔ پانچویں نمبر پہ لانگ کوسچنز یعنی سیکشن سی لکھنے کا درست انداز بھی ہم سیکھیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم ماڈل پیپر کا مکمل سولوشن سوال بائی سوال تمام کوسچنز آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کا سولوشن پیش کروں گا، اور آخر میں 2025 کے ٹاپر سٹوڈنٹس کا پاکستان اسٹڈیز کا پیپر بھی آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا، تاکہ آپ سیکھ سکیں کہ ٹاپرز بچے کس طرح جو ہے وہ اپنا پیپر سالو کرتے ہیں، کس طرح پریزنٹ کرتے ہیں۔ تو چلیں اسٹوڈنٹس، بغیر وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ سب سے پہلے ہم سب سے امپورٹنٹ چیز کو ہی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ رول نمبر لکھنے کا صحیح طریقہ۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ نے رول نمبر غلط کر دیا تو آپ کا پیپر جتنا بھی اچھا ہو گیا ہو، آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا رول نمبر ہی اس پہ نہیں ہے یا غلط لکھا ہوا ہے۔ تو جب آپ کو پیپر دیا جائے گا تو آپ کے پاس ایک آنسر شیٹ ہوگی، ایم سی کیوز بھی اسی پہ ہوں گے، اسی کے اوپر والے حصے میں خانہ بنا ہوگا جس میں آپ نے اپنا رول نمبر لکھنا ہے۔ ہر ہندسہ ایک الگ باکس میں صاف صاف کر کے لکھنا ہے، جیسے آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ پیٹرن ہوگا۔ سب سے اوپر آپ نے اپنا رول نمبر ہندسوں میں لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہر نمبر کے نیچے 10 خانے دیے ہوئے ہیں، جن میں خانے ہیں یا ببل کہہ سکتے ہیں، جس میں 0 سے لے کے 9 تک گنتی لکھی ہوئی ہے۔ اوپر باکس کے اندر آپ نے جو نمبر لکھا وہی آپ نے نیچے ببل کو آپ نے فل اپ بھی کر دینا ہے۔ اگر آپ غلط باکس میں لکھیں گے یا ببل ادھورا چھوڑیں گے تو مشین آپ کا رول نمبر یا تو پڑھ نہیں پائے گی یا پھر وہ غلط پڑھ سکتی ہے، جس سے آپ کا پیپر ضائع ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیشہ دھیان رکھیں کہ رول نمبر بالکل کلیئر اور مکمل ہو، اس کے اندر آپ نے بالکل بھی کسی قسم کی گڑبڑ نہیں کرنی ہے۔ ہر خانے کے اندر بالکل کلیئر انداز میں دیکھ لیں، اوپر جتنے بھی آپ کے پاس آئی تھنک 6 باکسز ہیں اور 6 ڈیجٹس میں نمبر ہوتا ہے، اور ہر باکس کے نیچے جو ہے نا وہ 10 ببلز دیے ہوئے ہیں، جن میں 0 سے لے کے 9 تک نمبرز لکھے ہوئے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ اوپر ایک نمبر لکھتے ہیں 5، تو نیچے آپ نے 5 والے ببل کو کیا کر دینا ہے، فل اپ کر لینا ہے، اور فل اپ ایسے کرنا ہے کہ اس میں بالکل آپ نے اس کی خالی جگہ نہیں چھوڑنی ہے، کمپلیٹ اس کو فل اپ کرنا ہے۔ ادھورا فل اپ جو ہے نا وہ مشین اس کو غلط پڑھ سکتی ہے۔ تو اس طرح سبجیکٹ کا نام اور پھر اسی طرح پیپر کوڈ اور تاریخ بھی اسی سے میں لکھی جائے گی، اور آگے جو ورین کے بارے میں لکھا کہ ورین نمبر سیم وہ بھی رول نمبر کی طرح آپ نے اوپر ورین نمبر لکھنا ہے، یہ آپ کو امتحان سینٹر میں بتا دیا جائے گا کہ آپ کے پیپر کا ورین نمبر کیا ہے۔ اسی طرح آپ نے نیچے ببلز کو بھی فل اپ کرنا ہے، سیم جس طرح رول نمبر آپ نے لکھا تھا۔ اس کے علاوہ کینڈیڈیٹ کے سگنیچرز ہوں گے، آپ نے اپنے سائن کر دینے ہیں یہاں پہ، اور اس کے بعد انویجیلیٹر کے سائن ہوں گے۔ یاد رکھنا اسٹوڈنٹ، اکثر بچے ٹینشن میں اور جلد بازی میں انویجیلیٹر کی جگہ سائن کر دیتے ہیں، تو یہ خیال رکھنا ہے آپ نے سائن اپنی جگہ پہ کرنے ہیں، یعنی کینڈیڈیٹ والے خانے میں آپ نے کرنے ہیں، نہ کہ انویجیلیٹر والی جگہ پہ۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے انویجیلیٹر آئیں گے، وہ خود ہی آپ کا پیپر سائن کر دیں گے، اور یہ کام آپ نے زیادہ ٹائم نہیں لینا، اور دوسرا اس کو پینڈنگ نہیں چھوڑنا کہ میں لاسٹ پہ کر دوں گا۔ اگر آپ نے اس کو پینڈنگ چھوڑ دیا تو پیپر کے لاسٹ میں ٹائم شارٹ ہوتا ہے، اور جلد بازی میں آپ پیپر بھی صحیح نہیں سالو کر پائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو رول نمبر لکھنے کی یاد ہی نہ رہے اور پیپر آپ سبمٹ کر دیں، تو اس طرح آپ اس پیپر میں فیل ہو جائیں گے۔
تو آپ نے سب سے پہلے 2-3 منٹ کے اندر یہ سارا کام کمپلیٹ کر لینا ہے، رول نمبر اور یہ ورین نمبر وغیرہ اوپر سگنیچر، یہ سارا کام آپ نے کر لینا ہے۔ اس کے بعد پھر اطمینان سے آپ نے MCQs کو شروع کرنا ہے سالو کرنا۔ یہ سب سے اہم حصہ ہے، اس کے بغیر آپ پیپر کلیئر نہیں کر سکتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں پیپر کا پیٹرن اور ٹوٹل نمبر۔ تو یہ پیپر جو ہے اس میں ٹوٹل 50 نمبر ہوتے ہیں اور اس کے 3 سیکشنز ہوتے ہیں۔ سیکشن 1 10 نمبرز کا ہوتا ہے، اس میں 10 MCQs ہوتے ہیں اور ہر MCQs کے سامنے 4 یعنی ایک کویشچن ہے، اس کے سامنے 4 آپشنز ہوتے ہیں، اس میں سے کوئی ایک آپشن آپ نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے اور اس میں بھی سیم یہ ہے کہ آپشنز آپ کے سامنے ABCD کی فارم میں لکھے ہوتے ہیں اور آپ نے وہاں پہ ان کے اوپر یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، دیکھ لیں، اس میں آپ نے ٹک نہیں کرنا۔ آپ نے اس کے نیکسٹ جو ببلز بنے ہوئے ہیں جن کے اوپر ABCD لکھنا ہے، فرض کریں اگر پہلے کویشچن کا آنسر جو ہے وہ C ٹھیک ہے، تو آپ نے C والے ببل کو فل اپ کر دینا ہے، آپ نے اور کہیں بھی کچھ نہیں لکھنا۔ تو اس کے بعد سیکشن B کے اندر آپ کے سامنے ٹوٹل 16 کویشچنز ہوتے ہیں اور 16 کویشچن میں سے 8 آپ نے لازمی کرنے ہیں۔ ہر کویشچن کے 3 نمبر ہوتے ہیں۔ ٹوٹل سیکشن B جو ہے وہ 24 نمبر کا ہے اور شارٹ کویشچنز کو لکھنے کے لیے آپ کے پاس جو مخصوص جگہ دی ہے اس کے اندر ہی آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ اس کو اتنا لمبا کر دیں کہ مخصوص جو ہے اس کے لیے جگہ چھوڑی گئی ہے اس میں وہ پورا نہ آئے، تو اس سے آپ کے نمبر کٹ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد سیکشن C جو ہے وہ 16 نمبر کا ہے اور اس میں 4 کویشچنز دیے ہوں گے اور جن میں سے آپ نے 2 کرنے ہیں۔ ہر کویشچن کے سامنے ایک آپشن ہے، یعنی ایک کویشچن 3 ہوگا سیکشن C میں اور کویشچن 3 کے سامنے ایک کویشچن اور اس کے بعد R لکھا ہوگا اور آپ سامنے دوسرا کویشچن لکھا ہوگا، جیسے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے۔ تو دونوں میں سے ایک آپ نے کرنا ہے، یعنی ان دونوں کا آپشن نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ جو ہے نا وہ پہلے والے اور چوتھے والے کو آپشن میں ایسے گڑ مڑ نہیں کرنے۔ آپ نے جو کویشچن نمبر 3 ہے وہ کویشچن نمبر 3 والی جگہ پہ ہی کرنا ہے اور اس کے دونوں آپشن میں سے کوئی ایک کرنا ہے۔ اس طرح کویشچن نمبر 4 ہے، اس کے بھی 2 آپشن ہیں، R کے ساتھ کویشچن دیے ہوں گے، دو میں سے ایک کویشچن آپ نے کرنا ہے۔ تو ٹوٹل یہ 16 نمبر ہے۔ تو ٹوٹل اس پیپر کے 50 نمبر ہیں، 10 MCQs کے، 24 شارٹ کویشچن آنسرز کے اور 16 نمبر ہیں لانگ کویشچنز کے۔ تو ٹوٹل ملا کے آپ کے پاس 50 نمبرز ہو گئے۔ اب ہم ذرا ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں کہ MCQs کو آپ نے کیسے سالو کرنا ہے۔ MCQs کا حصہ سوال نمبر 1 ہوتا ہے اور یہ کل 10 نمبر کا ہے۔ آپ کے 10 سوالات دیے جائیں گے اور ہر ایک کے 4 آپشنز ہوں گے ABCD، اور آپ نے صرف ایک درست جواب منتخب کرنا ہے اور آنسر شیٹ پر اسی آپشنز کے دائرے کو مکمل طور پر بھرتے ہوئے فل کرنا ہے۔ اچھا، اس میں خاص بات یہ ہے کہ آدھا دائرہ نہیں چھوڑنا۔ اچھا، اور کبھی ایسا نہیں کرنا کہ آپ 2 آپشن کو فل اپ کر دیں، تو اس صورت میں بھی آپ کا کویشچن ریجیکٹ ہو جائے گا، یہ اس کا نمبر نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ لیڈ پنسل کا استعمال آپ نے نہیں کرنا ہے فل اپ کرنے کے لیے۔ کوشش کریں کہ بلو پنسل کا استعمال کریں، بلو بال پین کا۔ اور اگر آپ نے غلط آپشن بھر دیے تو اس پر کراس نہ لگائیں، وہ چیک نہیں ہوگا۔ جب ایک دفعہ آپ نے فل کر دیا تو اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے ہیں، وہ ابھی کریں گے چینج، کٹنگ کریں گے تو پھر اس کے نمبر کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ MCQs میں ایک نمبر بڑا قیمتی ہوتا ہے، لہٰذا ہر سوال دھیان سے پڑھ کر جواب بھرنا ہے اور آپ نے ایک ہی دفعہ اس کو کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے ایک آپشن فل کر دیا تو دوبارہ آپ کے پاس چانس نہیں ہے، کیونکہ کٹنگ کے کوئی نمبر نہیں ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں سیکشن B کی طرف، شارٹ کویشچنز۔ یہ سوال نمبر 2 ہے، اس میں 16 سوالات دیے جاتے ہیں، آپ نے ان میں سے صرف 8 سوالات کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال 3 نمبر کا ہے، تو پورے سیکشن کے نمبر بنتے ہیں 24۔ ہر سوال کے ساتھ ایک آپشن A یا B ہوتا ہے، جیسے سینٹر میں R لکھا ہوتا ہے ایک کویشچن اور اس کے R، اس کے بعد دوسرا کویشچن، تو دونوں میں سے آپ نے ایک سالو کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ پہلا کویشچن دیا ہوا ہے، کویشچن 2 کا 1، کہ واٹ از دا رول آف اردو ایز اے نیشنل لینگویج ان پاکستان، رائٹ اینی 3 پوائنٹس۔ اب 3 پوائنٹس انہوں نے پوچھے ہیں آپ سے، تو آگے دیکھ لیں مارکس میں انہوں نے 1+1+1، یعنی کہ ہر پوائنٹ کا آپ کو 1 نمبر ملے گا۔ اگر آپ نے 1 پوائنٹ لکھا تو اس کویشچن کے لیے آپ کو 1 ہی نمبر دیا جائے گا، 2 لکھے ہیں تو
2 اور 3 لکھے ہیں تو آپ کو پورے 3 نمبر مل جائیں گے۔ آپ دیکھیں آگے آر لکھا ہوا ہے اسی میں، اور سیکنڈ کوشچن اس میں دیا ہوا ہے کہ وٹ ہیز بین دا اوور آل امپیکٹ آف اسکویش آن پاکستان اسپورٹس لیگیسی، نیم اینی 2 لیجنڈری پاکستانی اسکویش پلیئرس۔ اب اس میں بھی دیکھ لیں آگے مارکس کا پیٹرن انہوں نے دیا ہوا ہے کہ جو پہلا پارٹ ہے جس میں آپ نے اوور آل امپیکٹ بتانا ہے اسکویش کا، اس کے 2 نمبر ہیں، اور جو آپ نے 2 کھلاڑیوں کے لیجنڈری پلیئرز کے نام بتانے ہیں ان 2 کا 1 نمبر ہے، یعنی آدھے نمبر کے وہ 2 ہو جائیں گے۔ اگر آپ ایک پارٹ کرتے ہیں اسکویش کا بتا دیتے ہیں، پلیئرز کے نام نہیں لکھتے تو آپ کو 2 نمبر ملیں گے، یا صرف اسپیشل آپ پلیئرز کے نام لکھ دیتے ہیں اور اوپر اس کا اوور آل امپیکٹ نہیں لکھتے تو پھر آپ کو 1 ہی نمبر ملے گا۔ یعنی ہر کوشچن کے سامنے اسی ترتیب سے آپ دیکھیں تمام کوشچن کے سامنے سیم پیٹرن پہ نمبرز دیے ہوئے ہیں کہ جو سوال پوچھے گیا اس کے کتنے پارٹ ہیں اور ہر پارٹ کے کتنے نمبر ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ نے دھیان میں رکھتے ہوئے سکون کے ساتھ پیپر کو سولو کرنا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی ہم آتے ہیں ایک اور اس کی خاص جو آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ کہ آنسر شیٹ میں ہر شارٹ کوشچن کے لیے الگ خانہ بنا ہوتا ہے، آپ نے جواب اسی جگہ کے اندر لکھنا ہے۔ اگر آپ نے کوشچن نمبر 2 کوشچن 4 کی جگہ پہ لکھ دیا ہے تو آپ کو اس کے نمبر نہیں ملیں گے۔ کوشچن 2 کو کوشچن 2 والی جگہ پہ کرنا ہے، کوشچن 4 کو کوشچن 4 والی جگہ پہ کرنا ہے۔ آپ نے جلد بازی بھلے آپ پہلے کوشچن 4 کریں لیکن اس کو کوشچن 4 والی جگہ پہ ہی لکھنا ہے۔ آپ کو جو کوشچن ایزی لگتے ہیں آپ پہلے ان کو کریں لیکن ان کو انہی کی جگہ پہ کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہو کہ آپ نے کوشچن 6 کریں اور اس کو پہلے سالو کریں تو آپ نے کوشچن نمبر 1 کی جگہ پہ لکھ دیا تو اس طرح آپ کو نمبر اس کے نہیں ملیں گے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ اور جواب آپ نے زیادہ لمبا نہیں لکھنا، اور زیادہ لمبا آپ کو پتہ ہے اس بعد جگہ ہی نہیں ہوگی، اتنی سی جگہ ہوگی جس کے اندر آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور ایک چھوٹے پیراگراف یا 4-5 لائنوں میں آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ اگر آپ سوال نمبر 3 کا جواب سوال نمبر 2 کی جگہ پر لکھیں گے تو یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ چیک نہیں کیا جائے گا، لہذا اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سیکشن سی کی طرف، لانگ کوشچنز، کوشچن نمبر 3 اور 4، یہ سیکشن 3 میں ہوتے ہیں اور ہر کوشچن 8 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی سیم شارٹ کوشچن کی طرح آپشن آپ کے پاس موجود ہوتا ہے۔ کوشچن نمبر 3 لکھا جائے گا، اس کے بعد آر کے ساتھ اس کے 2 آپشن ہوں گے، جیسے آپ یہ دیکھ لیں یہ ماڈل پیپر میں انہوں نے دیا ہوا ہے کہ پہلا کوشچن نمبر 3 کے پہلا جو پارٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ وائی واز سارک اسٹیبلشڈ، ٹھیک ہے، ڈسکس 3 کنٹریبیوشنز آف پاکستان ان فاسٹرنگ پازیٹیو ریلیشنز امنگ سارک کنٹریز۔ تو یہ اس میں آپ نے دیکھیں کہ آگے انہوں نے نمبر پیٹرن کیا دیا ہے 2+6، یعنی آپ نے وائی واز سارک اسٹیبلشڈ، سارک کیوں بنائی گئی تھی، اس کا جو آپ آنسر لکھیں گے اس کے 2 نمبر ہیں۔ اور آگے جو آپ نے ڈسکس 3 کنٹریبیوشنز آف پاکستان کرنی ہیں تو وہ آپ نے 3 کنٹریبیوشنز ہیں تو 6 نمبر ہیں، یعنی ہر کنٹریبیوشن 2 نمبر کی ہے تو آپ نے اس حساب سے اس کو ذرا لمبا کر کے لکھنا ہے تاکہ 2 نمبر کر کے یہ 6 نمبر آپ کو سیکنڈ پارٹ کے ملیں گے۔ اب دیکھیں اسی کوشچن نمبر 3 کے سینٹر میں آگے آر لکھا ہوا ہے اور اسی کے سامنے ایک اور کوشچن لکھا ہوا ہے کہ ایوالویٹ 4 اسلامک پروویژنز آف دا 1973 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ اب دیکھیں اس میں آپ نے 4 اس کی پروویژنز لکھنی ہیں آئین کی 73 کے، تو اس کے سامنے 2+2+2+2 یعنی 4 آپ نے لکھنی ہے اور ہر ایک کے 2 نمبر ہیں، تو ٹوٹل 8 نمبر آپ کے یہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں نیچے کوشچن نمبر 4 ہے اور سیم اس کا بھی پیٹرن ہے، پہلے میں 4+4 ہیں اور یعنی اس میں 2 چیزیں انہوں نے پوچھی ہیں، اور جو سیکنڈ میں بھی سیم وہ 4+4 ہیں، تو آپ نے اس حساب سے دیکھ کے اس کو سالو کرنا ہے۔ نمبروں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے زیادہ مختصر نہیں کر دینا اور اتنا زیادہ لمبا بھی نہیں کھینچ دینا ایک چیز کو کہ وہ ہو سکتا ہے وہ 2 نمبر کی ہو اور آپ اس کو اتنا زیادہ کر دیں گے آپ کے پاس ٹائم نہیں بچے، تو ٹائم مینجمنٹ کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو کوشچن 3 کا جواب ہے آپ لکھ رہے ہوں تو اس میں بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نے اگر اے کر دیا ہے اس کا پہلا پارٹ لکھ دیا ہے تو اب 8 نمبر آپ نے کوشچن 3 کے لیے سالو کر چکے ہیں۔ اب کوشچن 4 میں سے دونوں میں سے ایک کرنا ہے، ایسا نہیں آپ کو دونوں پارٹ 3 کے آتے ہوں اور وہی 2 آپ 8 کر کے سمجھ کے کر کے آ جائیں کہ اب تو میرے پورے ہو گئے، تو اس میں آپ کو صرف ایک کے ہی نمبر ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دھیان رکھنا ہے کہ کوئی کوشچن آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اب آر کا آپشن اسی کوشچن کے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ وہ نہیں ہے۔ تو ہر لانگ کوشچن کے لیے تقریباً 1-1.5 صفحہ
جتنی بھی جگہ آپ کو پیپر میں ملے گی اس کے اندر ہی آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، 2 پیج ہیں 3 ہیں جتنا بھی انہوں نے دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں اب ہم ماڈل پیپر کی طرف آتے ہیں کہ ماڈل پیپر کا مکمل سلوشن آپ کے سامنے انشاءاللہ میں ابھی پیش کرتا ہوں، آپ اس کو بڑے غور سے دیکھیے گا۔ تمام کوشچنز میں نے اور والے بھی سارے سولو کیے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ آپ کو سکھانا ہے مقصد، تو آپ نے دیکھ لینا ہے ان کوشچنز کو۔ ویسے یہ میں پوری کتاب جو ہے وہ آلریڈی سالو کروا چکا ہوں، تو اب کوشچنز کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہی چیزیں میکسیمم ریپیٹ ہو رہی ہیں، تو آپ وہ جو ویڈیو ہیں ان کو بھی دیکھ لیں۔ یہاں پہ میں تھوڑا مختصر کر کے آپ کو صرف اس کا سولوشن بتاؤں گا، باقی ڈیٹیلز آپ نے دیکھنی ہے تو آپ پلے لسٹ کے اندر اس چیپٹر کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیں اسٹوڈنٹس، اب ہم سالو کرتے ہیں ماڈل پیپر کو۔ ٹائم تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے تو میں تھوڑا کوشش کروں گا کہ بغیر ٹائم ضائع کہ اس کو کمپلیٹ کریں۔ تو ماڈل پیپر کے اندر 3 سیکشن ہیں، ابھی ہم سیکشن 1 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ سیکشن 1 میں ایک کوشچن ہے، 10 MCQs پہ مشتمل ہے۔ پہلا MCQs which is a fundamental component that supports cultural diversity, لینگویج، ٹیکنالوجی، پاپولیشن، ٹورزم۔ تو ان سب میں سے کون سا فنڈامنٹل کمپوننٹ ہے جو کہ کلچرل ڈائیورسٹی کو سپورٹ کرتا ہے؟ وہ ہے لینگویج۔ دوسرا MCQs ہے، اردو واز چوزن ایز دا نیشنل لینگویج آف پاکستان ٹو ڈیش، کس مقصد کے لیے ان چاروں میں سے اردو کو چوز کیا گیا تھا نیشنل لینگویج کے طور پہ؟ پہلا آپشن ہے ریپرزینٹ دا بنگالی پیپل، ریپرزینٹ سندھی پیپل، ریپرزینٹ دا ہول نیشن، اور چوتھا آپشن ہے پروٹیکٹ دا پنجابی لینگویج۔ تو یہ تو ویسے ہی سمجھ آ رہا ہے کہ آپشن سی اس میں کریکٹ آنسر ہے، ریپرزینٹ دا ہول نیشن۔ عزیز طلبہ، تیسرا MCQs ہے، واٹ ریلیشن شپ انکمپسز obtaining behavior through learning، deviance، allegiance، disposition یا socialization؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہے socialization۔ چوتھا MCQs ہے، who was the first prime minister of پاکستان؟ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کون تھے؟ 4 آپشن ہیں، محمد علی جناح، غلام محمد، ذوالفقار علی بھٹو یا پھر لیاقت علی خان۔ تو اس کا آپشن 4 صحیح ہے، لیاقت علی خان ہمارے پہلے وزیر اعظم تھے۔ نیکسٹ MCQs ہے، وچ سسٹم واز انٹروڈیوسڈ بائی دا 1973 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان؟ پاکستان کے 1973 کے آئین کے مطابق کون سا جو ہے وہ گورنمنٹ چلانے کا سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا تھا؟ تو 4 آپشنس ہیں، پریزیڈینشیل، پارلیمنٹری، فیڈرل یا کانفیڈرل۔ تو اس میں پارلیمنٹری جو ہے وہ کریکٹ آنسر ہے۔ آگے چھٹا MCQs ہے، خالی جگہ، پروونس از نون ایز دا لینڈ آف 5 ریورز، کون سا صوبہ ہے جس کو 5 دریاؤں کی زمین کہا جاتا ہے؟ سندھ، پنجاب، بلوچستان، KPK۔ تو اس کا کریکٹ آنسر B ہے، پنجاب۔ آگے 7واں MCQs ہے، ہاؤ کین وی پریزرو اور کلچرل ویلیوز؟ ہم اپنی کلچرل ویلیوز کو کیسے پریزرو کر سکتے ہیں، کیسے بچا سکتے ہیں؟ پہلا آپشن ہے، بائی اگنورنگ آل ٹریڈیشنز، بائی پریزرونگ آل آرٹ فارمز اینڈ ٹریڈیشنل انچینجڈ۔ تیسرا آپشن ہے، بائی فالوئنگ آؤٹ ڈیٹڈ پریکٹسز، اور چوتھا آپشن ہے، بائی پروموٹنگ ہیلتھی ٹریڈیشنز اینڈ ماڈرن ویلیوز۔ تو چوتھا آپشن اس میں کریکٹ آنسر ہے۔ اچھا، نیکسٹ 8واں جو MCQs ہے وہ ہے، وچ ریجنل ایشوز ہیز بین اے میجر پرابلم آف ریلیشنز بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان؟ کون سے بڑے علاقائی مسائل ہیں جو پاکستان انڈیا کے تعلقات کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں، ان کو متاثر کر رہے ہیں؟ پہلا آپشن ہے ٹریڈ پالیسیز، دوسرا ہے کشمیر ایشو، تیسرا ہے نیچرل ریسورسز، اور چوتھا ہے کلائمیٹ چینج۔ تو اس کا آنسر آپ کو پتہ ہے، کشمیر ایشو۔ اور 9واں MCQs ہے، دا ویمنز پروٹیکشن بل واز پاس ٹو ڈیش، ویمنز پروٹیکشن بل پاس کیا گیا کہ کس کے لیے جی؟ پروموٹ سپورٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے، پروٹیکٹ ویمن فرام وائلنس، اس کے بعد ڈسکریج ایجوکیشن، یا ریڈیوس ویمنز جابس۔ تو اس کا بھی آپشن صحیح ہے کہ خواتین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہ بل پاس کیا گیا تھا۔ لاسٹ MCQs ہے 10واں، وچ ون از اے کمپوننٹ آف
ڈیجیٹل سٹیزنشپ، ان سب میں سے کون سا جو ہے وہ کمپوننٹ ڈیجیٹل سٹیزنشپ سے تعلق رکھتا ہے؟ تو پہلا آپشن ہے نالج اینڈ سکلز، دوسرا ہے ڈسرپشن اور کمپینز اور ہیومن رائٹس۔ تو اس کا پہلا ہے نالج اینڈ سکلز، اور یہ پہلا پارٹ تھا، 10 MCQs تھے، 10 نمبر۔ عزیز طلباء، ابھی ہم اس ماڈل پیپر کا سیکشن بی سٹارٹ کرتے ہیں شارٹ کوسچنز کا۔ یہ ٹوٹل 24 نمبر کا ہے سیکشن بی، جس میں آپ نے 8 کوسچنز کرنے ہیں، ہر کوسچن کے 3 نمبر ہیں۔ اس کے علاوہ ہر کوسچن کے ساتھ ایک الٹرنیٹ کوسچن بھی دیا ہوا ہے، ان دونوں میں سے کوئی ایک آپ کر سکتے ہیں، یعنی اگر آپ کو پہلا کوسچن مشکل لگ رہا ہے تو اس کا الٹرنیٹ کوسچن دیا ہوا ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ تو چلیں بغیر ٹائم ضائع کیے شروع کرتے ہیں پہلے کوسچن سے۔ واٹ از دا رول آف اردو ایز اے نیشنل لینگویج ان پاکستان؟ رائٹ اینی 3 پوائنٹس۔ تو اس میں انہوں نے پوچھا ہے جی پاکستان میں اردو کے بطور قومی زبان کیا کردار ہے، اور اس کے آپ نے کوئی سے 3 نکات لکھنے ہیں۔ نمبر 1، اردو کنیکٹس پیپل فرام ڈفرینٹ پروونسز۔ اردو مختلف صوبے کے لوگوں کو ایک لڑی میں پروتی ہے، اکٹھا کرتی ہے۔ اٹ پروموٹس نیشنل یونٹی اینڈ ہارمنی۔ یہ قومی اتحاد اور ہم آہنگی کو فروغ دیتی ہے۔ اردو از یوزڈ ان ایجوکیشن اینڈ میڈیا۔ آپ جانتی ہیں کہ ہمارا تمام میڈیا جو ہے، میکسیمم میڈیا وہ اردو میں ہی اپنے پروگرام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا تعلیمی نظام بھی جو ہے وہ اردو میں سرکاری طور پہ موجود ہے، انگلش میں بھی ہے لیکن زیادہ اردو کو ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کا الٹرنیٹ کوسچن ہے واٹ ہیز بین دا اوور آل امپیکٹ آف اسکواش آن پاکستان اسپورٹس لیگیسی؟ نیم اینی 2 لیجنڈری پاکستانی اسکواش پلیئرز۔ اچھا، اسکواش نے پاکستان کے کھیلوں کی تاریخ پر کیا مجموعی تاثر ڈالا ہے، اور آپ نے کوئی سے 2 مشہور پاکستانی کھلاڑیوں کے نام لکھنے ہیں، اسکواش کے کھلاڑیوں کے۔ تو اس کا آنسر ہے اسکواش براٹ انٹرنیشنل فیم ٹو پاکستان۔ اسکواش نے پاکستان کو عالمی سطح پر شہرت دلائی۔ اٹ انسپائرڈ یوتھ ٹورڈ اسپورٹس۔ اس نے نوجوانوں میں کھیلوں کا جذبہ پیدا کیا، اور کھلاڑیوں کے نام میں آپ لکھ سکتے ہیں جہانگیر خان اینڈ جان شیر خان آر لیجنڈری پلیئرز۔ پاکستان کے جو سب سے مشہور کھلاڑی ہیں اسکواش کے وہ جہانگیر خان اور جان شیر خان ہیں۔ اچھا، کوسچن نمبر 2 ہے رائٹ اینی 2 اسٹیپس ٹیکن ٹو ریڈیوس فیوڈلزم ان پاکستان۔ پاکستان میں جاگیرداری نظام کے خاتمے کے لیے 2 اقدامات لکھیں۔ تو اس کا آنسر ہے لینڈ ریفارمز انٹروڈیوسڈ بائی دا گورنمنٹ۔ حکومت نے زرعی اصلاحات نافذ کیں، ان اصلاحات کے اندر بہت سارے اقدامات کیے گئے تھے۔ زمین جو ہے نا وہ آکوپائی کرنے کی جو لمٹ ہے اس کو چینج کیا تھا، اس طرح کے کافی سارے اقدامات تھے۔ اور دوسرا ہے لینڈ سیلنگ امپوز ٹو اسٹاپ لارج ہولڈنگز۔ جاگیرداروں پر حد مقرر کر کے بڑے رقبے محدود کیے گئے، یعنی ایک تو حد مقرر کی گئی، اس کے بعد جن کے پاس آلریڈی اس سے زیادہ تھا تو وہ گورنمنٹ نے ان سے واپس لے لی زمین۔ اور اس کا الٹرنیٹ کوسچن ہے واٹ از مینٹ بائی دا رول آف لا اینڈ وائی از اٹ امپورٹنٹ ان اے ڈیموکریٹک سوسائٹی؟ قانون کی حکمرانی سے کیا مراد ہے، اور یہ جمہوری معاشرے میں کیوں ضروری ہے؟ تو اس کا آنسر ہے رول آف لا مینز ایوری ون از ایکول بیفور دا لا۔ قانون کی حکمرانی کا مطلب یہ ہے کہ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ اٹ انشورز جسٹس اینڈ پریونٹس مس یوز آف پاور۔ یہ انصاف کو یقینی بناتا ہے اور طاقت کے غلط استعمال کو روکتا ہے۔ اٹ از دا فاؤنڈیشن آف ڈیموکریسی، اور یہ جمہوریت کی بنیاد ہے، فاؤنڈیشنز ہیں۔ اچھا، کوسچن نمبر 3 ہے ڈیفائن سٹیزن شپ اینڈ وائی از اٹ امپورٹنٹ۔ شہریت کی تعریف کریں اور یہ کیوں ضروری ہے۔ سٹیزن شپ مینز لیگل ممبرشپ آف اے اسٹیٹ۔ شہریت ریاست کی قانونی رکنیت ہے۔ اٹ پرووائڈز رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز۔ یہ حقوق اور ذمہ داریاں فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا آپ لکھ سکتے ہیں کہ اٹ گیوز سینس آف بلانگنگ ٹو دا کنٹری۔ یہ ملک سے وابستگی کا احساس دیتی ہے۔ شہریت جیسے آپ جانتے ہیں جس کو ہم نیشنلٹی بھی کہتے ہیں، سٹیزن شپ بھی کہتے ہیں، تو یہ آپ کو
رکن بناتی ہے، کسی ملک کا شہری بناتی ہے، اور پھر جب آپ شہری بنتے ہیں تو پھر آپ کے حقوق بھی ہوتے ہیں اور پھر آپ کے ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ پوری ڈیٹیل ویڈیو اس پہ موجود ہے، آپ اس پلے لسٹ میں چیک کر سکتے ہیں جو میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں۔ اچھا، اس کا الٹرنیٹ کوسچن ہے، کوسچن 3 کا الٹرنیٹ کوسچن، واٹ آر 3 مین آبجیکٹیوز آف پاکستان فارن پالیسی؟ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے 3 بنیادی مقاصد بیان کرنے ہیں آپ نے۔ نمبر 1 ہے پروٹیکشن آف نیشنل انٹرسٹ، قومی مفادات کا تحفظ۔ دوسرا ہے پروموشن آف اسلامک سولیڈیرٹی، اسلامی یکجہتی کو فروغ دینا۔ اور تیسرا ہے پیس فار ریلیشنز ود آل کنٹریز، تمام ممالک سے پرامن تعلقات، خاص طور پہ اسلامک کنٹریز کے ساتھ، اس کے علاوہ پڑوسیوں کے ساتھ بھی پرامن تعلقات کے بارے میں خارجہ پالیسی بتاتی ہے۔ اچھا، کوسچن نمبر 4 ہے ڈیفائن سوشل اسٹریٹیفیکیشن اینڈ واٹ امپیکٹ ڈز اٹ ہیو آن سوسائٹی؟ معاشرتی طبقہ بندی کی تعریف کرنی ہے اور اس کا معاشرے پر کیا اثر ہوتا ہے، یہ بھی آپ نے بتانا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں کہ ڈویژن آف پیپل انٹو ڈفرینٹ کلاسز، لوگوں کو مختلف طبقوں میں تقسیم کرنے کو جو ہے نا وہ اسٹریٹیفیکیشن کہا جاتا ہے۔ اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ کریٹس ان ایکویلٹی اینڈ سوشل گیپ، یہ عدم مساوات اور طبقاتی فرق پیدا کرتی ہے۔ اور کازز لیک آف یونٹی، اور اتحاد کو یہ ختم کر دیتی ہے، اتحاد میں کمی پیدا کر دیتی ہے جو طبقہ بندی ہے۔ اچھا، اس کا الٹرنیٹ کوسچن ہے آئیڈینٹیفائی اینی 2 کی چینجز ان دا 1962 کانسٹیٹیوشن کمپیئر ٹو 1956 کانسٹیٹیوشن، یہ 1956 کے آئین کے مقابلے میں 1962 کے آئین میں 2 نمایاں تبدیلیاں بتائیں جو کہ کی گئی ہیں۔ 1956 ہیڈ پارلیمنٹری سسٹم، اچھا 1956 کے آئین میں پارلیمانی نظام تھا، جبکہ 1962 انٹروڈیوسڈ پریزیڈینشل سسٹم، جبکہ 62 کے آئین میں صدارتی نظام کو لایا گیا، پارلیمانی نظام کو ختم کر دیا گیا۔ اور دوسری جو چینج تھی دونوں کے بیچ وہ تھی پولیٹیکل پارٹیز ور بینڈ ان 1962 کانسٹیٹیوشن۔ اچھا، 1956 میں تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کام کر رہی تھیں، جب 62 کے آئین میں صدارتی نظام نافذ کیا گیا تو اس میں تمام سیاسی جماعتوں پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ تو یہ مین دونوں کی جو ہے وہ فرق تھا، 2 بڑی تبدیلیاں تھیں دونوں میں۔ کوسچن نمبر 5 ہے مینشن اینی 2 پریزیڈینشیل پاورز ان 1973 کانسٹیٹیوشن، 1973 کے آئین میں صدر کے 2 آپ نے اختیارات لکھنے ہیں، پاورز لکھنی ہیں۔ نمبر 1 ہے اپوائنٹمنٹ آف پرائم منسٹر، وزیر اعظم کی تقرری، یعنی وزیر اعظم کا تقرر جو ہے وہ صدر کرتا ہے۔ اور دوسرا ہے کین ڈیزالو دا نیشنل اسمبلی آن پرائم منسٹرز ایڈوائس، وزیر اعظم کے مشورے پر قومی اسمبلی کو صدر صاحب جو ہے نا وہ تحلیل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کا الٹرنیٹ کوسچن ہے ہاؤ ڈز پاکستان جیوگرافی انفلوئنس اٹس فارن پالیسی، رائٹ اینی 3 پوائنٹس، پاکستان کی جغرافیائی حیثیت اس کی خارجہ پالیسی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ 3 نکات اس کے لکھنے ہیں۔ پہلا ہے لوکیٹڈ بٹوین ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا، یہ جنوبی اور وسطی ایشیا کے درمیان واقع ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ اس کے بیچ میں پل کا کام کرتی ہے۔ تو جب بھی آپ اپنی خارجہ پالیسی بناتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، خاص طور پہ تجارت کے لحاظ سے اور ملکوں کے تعلقات کے لحاظ سے، تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا ہے اسٹریٹجک امپورٹنس فار ٹریڈ روٹ، تجارتی راستوں کے لیے بھی یہ بہت اہم ہے۔ جب وہ میں نے آلریڈی آپ کو بتایا کہ یہ گیٹ وے ہے وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے درمیان، تو ظاہر سی بات ہے تجارت کے لیے راستے بہت اہم ہیں اور اس حساب سے بھی اس کی اہمیت ہے، تو خارجہ پالیسی میں ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے۔ اور تیسرا ہے شیئرز بارڈرز ود میجر کنٹریز، ہمارے جو بارڈر ہیں وہ بڑے ممالک کے ساتھ جو ہے نا وہ ملتے ہیں، یہ بھی بہت اہم ہے۔ جیسے دنیا کا سب سے بڑا جو آبادی کے لحاظ سے ملک ہے وہ چائنا، اس کے ساتھ ہم اٹیچ ہیں۔ اور اس کے علاوہ انڈیا دوسری بڑی جو ہے نا وہ اسٹیٹ ہے آبادی کے لحاظ سے، وہ بھی ہمارا پڑوسی ہے، تو یہ چیز بھی جو ہے نا وہ ہماری خارجہ پالیسی کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ تو یہ 3 پوائنٹس تھے جو جغرافیائی حیثیت سے ہماری خارجہ پالیسی پہ اثر انداز
ہو رہے تھے۔ اچھا آگے ہے کوشچن نمبر 6، رائٹ ڈاؤن دا نیمز آف اینی 3 مسٹیکل آرڈرز ان پاکستان۔ پاکستان کے 3 جو صوفی سلسلے ہیں ان کا آپ نے بتانا ہے، نام لکھنا ہے۔ تو وہ 3 سلسلے آپ لکھ سکتے ہیں، قادریہ سلسلہ ہے، اس کے بعد چشتیہ اور نقش بندیہ سلسلہ۔ تو یہ 3 صوفی سلسلے جو ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور اس کا الٹرنیٹ کوشچن ہے، رائٹ اینی 2 پوائنٹس اباؤٹ دا پاکستان اینڈ افغانستان ریلیشن۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے بارے میں 2 نکات آپ نے لکھنے ہیں، 2 اہم پوائنٹ آپ نے بتانے ہیں۔ تو نمبر 1 یہ ہے کہ بوتھ آر مسلم نائبرنگ کنٹریز، دونوں مسلم سایہ ملک ہیں۔ اور دوسرا ہے کوآپریشن ان ٹریڈ اینڈ ریجنل پیس، تجارت اور علاقائی امن میں دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، جبکہ موجودہ جو حالات ہیں اس میں یہ صورتحال کافی کشیدہ ہو چکی ہے۔ کرنٹ آپ جانتے ہی ہیں جو سچویشن چل رہی ہے، کیونکہ افغانستان نے اپنے روابط اب ہمارے پڑوسی دشمن ملک بھارت کے ساتھ بڑھا لیے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے اوپر آئے دن جو ہے نا وہ افغانستان کی طرف سے بارڈر کے اوپر فائرنگ وغیرہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو دہشت گرد ہیں ان کو وہ بھیجتے ہیں پاکستان میں افراتفری پھیلانے کے لیے، اور پاکستان اس کے اوپر اٹیک بھی کر چکا ہے۔ افغانستان کے اوپر مذاکرات بھی چل رہے ہیں، لیکن کوئی صورتحال حوصلہ افزا نظر نہیں آ رہی، اور حالات دن بدن مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ پہلے کافی بہتر تعلقات تھے۔ چلیں نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 7، رائٹ دا لیگل گراؤنڈز فار لوزنگ سٹیزن شپ ان پاکستان، اینی 3۔ نے 3 پوائنٹ بتانے ہیں کہ پاکستان میں شریعت ختم کیسے ہو سکتی ہے، کوئی سی 3 قانونی وجہات آپ نے بتانی ہے۔ نمبر 1 ہے ٹیکنگ نیشنلٹی آف ادر کنٹریز، کسی دوسرے ملک کی شریعت اختیار کرنے پر آپ کی نیشنلٹی جو ہے نا وہ ختم کی جا سکتی ہے۔ ٹریزن اگینسٹ دا اسٹیٹ، اچھا اگر آپ ریاست سے غداری کرتے ہیں تو فوری طور پہ آپ کی نیشنلٹی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا ہے سرونگ ان اینیمی فورسز، کسی بھی دشمن ملک کی فوج میں کسی فورس میں آپ شامل ہو جاتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی پاکستانی نیشنلٹی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا اس کا الٹرنیٹ کوشچن ہے، واٹ آر دا کنٹریبیوشنز آف پاکستان ان گلوبل پیس کیپنگ ایفرٹس انڈر دا یونائٹڈ نیشنز۔ اقوام متحدہ کے امن مشنز میں پاکستان کی خدمات لکھنی ہے، کوئی سی 3۔ تو نمبر 1 ہے سینڈ ٹروپس فار پیس کیپنگ مشنز، امن مشنز کے لیے پاکستان کے فوجی دستے جاتے رہتے ہیں، جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے تو پاکستان UN میں اپنے فوجی دستے بھیجتا ہے۔ ہیلپ ان کانفلکٹ زونز لائک کانگو اینڈ سوڈان، کانگو اور سوڈان جیسے علاقوں میں بھی پاکستانی فوج جو ہے نا وہ اپنی خدمات پیش کر رہی ہے۔ پروموٹیڈ ورلڈ پیس اینڈ کوآپریشن، عالمی امن اور تعاون کو فروغ دیا ہے پاکستان نے، ہمیشہ جو ہے نا وہ امن کی فروغ کی کوششوں میں پاکستان نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ اچھا اب لاسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 8، مینشن اینی 2 کیٹیگریز آف رول آف لا، قانون کی حکمرانی کی کوئی سی 2 جو ہے نا وہ کیٹیگریز یا اقسام آپ نے بتانی ہے۔ نمبر 1 ایکویلٹی بیفور لا، سب سے پہلی بات کہ قانون کے سامنے سب برابر ہیں، قانون سب کے لیے ہوتا ہے۔ سپرمیسی آف لا، اور دوسرا یہ کہ قانون کی بالادستی، قانون ہر چیز سے بالادست ہے، کوئی چیز قانون سے یعنی کوئی بھی شخص قانون سے بڑا نہیں ہوتا، اسٹیٹ کے اندر قانون سب سے بڑا ہوتا ہے اور قانون کے سامنے سارے برابر ہوتے ہیں۔ اس کا الٹرنیٹ کوشچن ہے، ہائی لائٹ اینی 2 ریزنز فار دا فیلئر آف یونائٹڈ نیشنز ٹو ریزالو دا پیلسٹائن کانفلکٹ، اقوام متحدہ مسئلہ فلسطین حل کرنے میں کیوں ناکام رہی ہے، کوئی سی 2 وجوہات آپ نے لکھنی ہیں۔ نمبر 1 ہے ویٹو پاور یوز بائی دا بگ پاورز، بڑی طاقتوں کی ویٹو پاور رکاوٹ بنی، آلریڈی میں اس پہ ویڈیو بنا چکا ہوں تفصیل سے فلسطین کے مسئلے کے اوپر کہ کس طرح جو ہے نا وہ اقوام متحدہ ناکام رہی ہے، کیونکہ 5 جو بڑی کنٹری ہیں جن کے پاس ویٹو پاور ہے، جب بھی مسئلے کے حل کے لیے کوشش کی جاتی ہے تو ان میں سے کوئی نہ کوئی اس کو ویٹو کر دیتا ہے، تو جس کی وجہ سے مسئلہ آج تک جو کا توں ہے بلکہ پہلے سے زیادہ خراب ہو چکا ہے۔ اور دوسرا ہے پولیٹیکل پریشر فرام ویسٹرن کنٹریز، مغربی ممالک کا سیاسی دباؤ، سامنے تو کوئی بھی نہیں آتا لیکن بیک اینڈ پہ سب کے سب جو ہے نا وہ یہ
جو مغربی ممالک ہیں یہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، تو اسی وجہ سے مسئلہ فلسطین اب تک حل نہیں ہو رہا تھا۔ تو عزیز طلبہ، اس کی اگر آپ نے ڈیٹیل دیکھنی ہے تو آپ ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا اس کا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے مسئلہ فلسطین کے اوپر بھی، مسئلہ کشمیر کے اوپر بھی۔ تو یہاں پہ ٹائم کم تھا، ویڈیو بہت بڑی ہو چکی ہے، تو اس لیے میں نے بالکل مختصر جو ہے نا وہ دو یا 3 ورڈز کے اوپر میں نے اس کے آنسر آپ کو دیے ہیں، جبکہ آپ نے تھوڑا سا ان آنسرز کو ایکسپینڈ کرنا ہے تاکہ جتنی جگہ ایک شارٹ کوسچن کے لیے پیپر کے اندر دی گئی ہے آنسر شیٹ کے اوپر، وہ آپ نے فل اپ کرنی ہے ساری، کوئی جگہ چھوڑنی نہیں ہے، کوشش کریں کہ جتنی جگہ ہے اس کے اندر آپ نے اپنے آنسر کو فٹ کرنا ہے۔ عزیز طلبہ، ابھی ہم اس ماڈل پیپر کا سیکشن سی سٹارٹ کرتے ہیں۔ سیکشن سی کے اندر آپ نے ٹوٹل 2 کوسچنس کرنے ہیں، ہر کوسچن کے ساتھ ایک الٹرنیٹ کوسچن بھی دیا ہوا ہے، اگر آپ کو اس کا ایک پارٹ نہیں آتا تو آپ الٹرنیٹ کر سکتے ہیں۔ ٹوٹل 16 نمبر ہیں، 8 نمبر کا ایک کوسچن ہے۔ پہلا کوسچن ہے کوسچن نمبر 3 کا پہلا پارٹ، وائی واز سارک اسٹیبلشڈ، ڈسکس 3 contributions of Pakistan in fostering positive relations among SAARC countries۔ سارک کیوں قائم کی گئی؟ پاکستان کے 3 خدمات آپ نے بیان کرنی ہیں جس سے سارک ممالک کے درمیان مثبت تعلقات کو فروغ ملا ہے۔ تو اس کا آنسر ہے، سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ریزن فار سارک اسٹیبلشمنٹ، سارک کیوں قائم کی گئی؟ سارک South Asian Association for Regional Cooperation was established in 1985 to promote peace, economic development and regional cooperation among South Asian countries۔ سارک یعنی جنوبی ایشیائی ممالک کے لیے علاقائی تعاون کی تنظیم 1985 میں قائم کی گئی، اور اس کو قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جنوبی ایشیائی ممالک کے درمیان امن، اقتصادی ترقی اور علاقائی تعاون کو فروغ دیا جا سکے۔ The main goal was to reduce poverty, enhance trade and improve the living standards of the people in the region۔ اچھا، اس کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ غربت کا خاتمہ کرنا، تجارت کو بڑھانا اور خطے کے لوگوں کی زندگیوں کے معیار کو بہتر بنانا، یعنی یہ مین اس کا آبجیکٹیو یا پھر گول تھا۔ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان کنٹریبیوشنز کیا ہیں اس کے اندر۔ نمبر 1 پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ پروموٹنگ پیس اینڈ ہارمنی، یعنی امن اور ہم آہنگی کو فروغ دینا۔ پاکستان ہیز کنسسٹنٹلی سپورٹڈ ڈائلاگ اینڈ پیسفل کانفلکٹ ریزولوشنز امنگ سارک ممبرز۔ پاکستان ہمیشہ سے سارک ممالک کے درمیان موجود تمام مسائل کو پرامن طریقے سے اور بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر زور دیتا رہا ہے۔ اٹ پارٹیسپیٹس ایکٹیولی ان سارک سمٹس۔ پاکستان بڑے ایکٹیو طور پر ایکٹیولی جو ہے نا وہ سارک سمٹس کے اندر اپنی شمولیت یقینی بناتا رہا ہے۔ اینڈ انکریجز نیگوسیشنز ٹو ریزالو ڈسپیوٹس، اور اس کے علاوہ جو ہے نا تنازعات کو بات چیت سے حل کرنے کے لیے بھی کوششیں پاکستان کرتا رہا ہے، اور ان کوششوں کی حوصلہ افزائی بھی کرتا رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اکانومک کوآپریشن، اقتصادی تعاون۔ پاکستان ہیز پروموٹڈ ریجنل ٹریڈ ایگریمنٹ like SAFTA, South Asia Free Trade Area, supported regional development projects and encouraged investment and joint ventures among member countries۔ پاکستان نے سافٹا جیسے علاقائی تجارتی معاہدوں کو فروغ دیا، علاقائی ترقیاتی منصوبوں کی حمایت کی، اور ممبر ممالک کے درمیان سرمایہ کاری اور مشترکہ منصوبوں کو بھی بڑھایا۔ تیسرا ہے کہ کلچرل اینڈ سوشل انیشیٹیوز، یعنی کہ ثقافتی اور سماجی جو سرگرمیاں ہیں ان کے اندر کیا رول تھا۔ پاکستان ہیز ایکٹیولی ٹیکن پارٹ ان کلچرل ایکسچینجز، ایجوکیشنل پروگرامز اینڈ جوائنٹ فیسٹیولز۔ These initiatives help create better understanding and friendship among SAARC countries۔
پاکستان نے ثقافتی تبادلے، تعلیمی پروگرام اور مشترکہ میلوں میں بھرپور حصہ لیا۔ یہ سرگرمیاں 4 ممالک کے درمیان باہمی سمجھ بوجھ اور دوستی کو مضبوط کرتی ہیں۔ اچھا، اس میں کچھ ایڈیشنل بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا، یہ بھی آپ کے کام آ سکتا ہے۔ ایڈیشنل ایفرٹس کے اندر پاکستان ہیز کنٹریبیوٹیڈ ٹو ڈیزاسٹر ریلیف ایفرٹس ان نائبرنگ کنٹریز۔ پاکستان نے پڑوسی ممالک میں آفات اور ہنگامی صورتحال میں امدادی سرگرمیوں میں بھی حصہ لیا ہے، جیسے کہیں زلزلہ آ جاتا ہے یا سونامی کے بعد کی صورتحال یا کوئی فلڈ کی کنڈیشنز ہوتی ہے، تو اس میں پاکستان نے پڑوسی ممالک کی مدد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ اور اس کے علاوہ اٹ ہیز ہیلپڈ ان پروموٹنگ ٹورزم اینڈ کلچرل ہیریٹیج ایکسچینج، اسٹرینتھننگ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ۔ پاکستان نے سیاحت اور ثقافتی ورثے کے تبادلے کو بھی فروغ دیا ہے اور عوام کے درمیان تعلقات کو مضبوط کیا ہے۔ یہ کوسچن 3 کا پہلا پارٹ تھا۔ ابھی ہم اس کا الٹرنیٹ کوسچن دیکھ لیتے ہیں۔ الٹرنیٹ کوسچن ہے ایویلویٹ 4 اسلامک پروویژنز آف دا 1973 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ پاکستان کے 1973 کے آئین کی 4 اسلامی دفعات بیان کریں۔ اس میں نمبر 1 ہے اسلام ایز دا اسٹیٹ ریلیجن، اسلام کو سرکاری مذہب قرار دیا گیا ہے اسٹیٹ کا۔ پاکستان کانسٹیٹیوشن ڈکلیئرز اسلام ایز دا آفیشیل ریلیجن وچ گائیڈز دا کریشن آف لاز اینڈ نیشنل پالیسیز۔ آئین کے مطابق پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہے اور کوئی بھی پالیسی یا قانون بناتے ہوئے ہم اسلامی قوانین سے گائیڈ لائنز لے سکتے ہیں۔ کوئی بھی قانون یا پالیسی اسلامی قوانین کے خلاف نہیں ہوگا۔ پرنسپلز آف پالیسی، اچھا پالیسی کے اصول، دا کانسٹیٹیوشن انسٹرکٹس دا اسٹیٹ ٹو پروموٹ اسلامک ویلیوز، انشور سوشل جسٹس اینڈ پرووائڈ ویلفیئر فار آل سٹیزن۔ آئین ریاست سے کہتا ہے کہ وہ اسلامی اقدار کو فروغ دے، سماجی انصاف یقینی بنائے اور تمام شہریوں کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے کام کرے اور اس چیز کا خیال رکھے۔ تیسرا ہے اسلامک وے آف لائف، اسلامی طرز زندگی۔ سٹیزنز آر انکریجڈ ٹو فالو اسلامک ٹیچنگز ان ڈیلی لائف انکلوڈنگ آنیسٹی، فیئرنیس اینڈ رسپیکٹ فار ادرز۔ شہریوں کو روزمرہ زندگی میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، جیسے کہ ایمانداری، انصاف اور دوسروں کا احترام۔ یہ تو ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ اگر اسلامک کنٹری ہے، تمام مسلمان ہیں، تو اسلام کے تو اپنے بہت ہی زبردست اصول ہیں جو کہ اس کے معاشرے میں نظر آنے چاہیے، اور ہمارا آئین بھی اس چیز کو فروغ دینے کے لیے زور دیتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو ڈیلی لائف میں لاگو کریں۔ نمبر 4 ہے کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، اسلامی نظریاتی کونسل ہم ان کو کہہ سکتے ہیں اردو میں۔ دس کونسل انشورز دیٹ آل لاز ان پاکستان آر ان اکارڈنس ود اسلامک پرنسپلز، ریویوئنگ اینڈ سجیسٹنگ نیسیسری ریفارمس۔ اچھا، اسلامی نظریاتی کونسل کا کام یہ ہے کہ وہ تمام قوانین کو اسلامی قانون کے مطابق دیکھے۔ کوئی بھی یعنی کہ قانون اگر اسلام کے خلاف جا رہا ہے تو ایسا کوئی قانون اس نے پاس نہیں ہونے دینا، اور اس کے علاوہ جو پہلے سے بنے ہوئے قانون ہیں ان کو دوبارہ سے دیکھنا اور سجیسٹ کرنا، ان کے اندر اگر ضروری ہو کوئی تبدیلی تو، یعنی یہ اسلامی نظریات کے تحفظ کے لیے یہ کونسل بنائی گئی تھی 73 کے آئین کے مطابق۔ اس کے علاوہ ایڈیشنل اسپیکٹس ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسلامک پروویژنز آلسو انکلوڈ رولز اباؤٹ زکوٰۃ، prohibition of interest, riba and protection of Islamic culture۔ اچھا، 73 کے آئین میں اس کی جو اسلامی دفعات ہے اس میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ، سود کی ممانعت اور اسلامی ثقافت کے تحفظ کے اصول بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں دے ہیلپ پاکستان ریمین ٹرو ٹو اٹس آئیڈینٹی ایز این اسلامک ریپبلک، اور یہ پاکستان کو ایک اسلامی جمہوریہ کی پہچان کے مطابق رہنے میں مدد دیتا ہے 73 کا آئین، کیونکہ 73 کے آئین میں ہی یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کا نام جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا۔ تو یہ تھا کوسچن 3 کا الٹرنیٹ کوسچن۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کوسچن 4 کو۔
کوشچن 4 جو ہے وہ پرنٹ میڈیا کے قوانین کے بارے میں ہے اور آزادی صحافت کے بارے میں ہے. کوشچن ہے کہ ایکسپلین دا پرنٹ میڈیا لاز ان پاکستان اینڈ ڈسکس دا امپورٹینس آف اے فری پریس ان دا کنٹری. پاکستان میں پرنٹ میڈیا کے قوانین کی وضاحت کریں اور آزاد پریس کی اہمیت پر تبصرہ کریں. تو پہلے ہم پرنٹ میڈیا کے لاز کی بات کر لیتے ہیں. پرنٹ میڈیا لاز ان پاکستان. پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس، یہ پہلا قانون ہے جو پریس اور پبلیکیشن کے بارے میں بنایا گیا ہے. ریگولیٹس پرنٹنگ، پبلیکیشنز اینڈ نیوز پیپرز رجسٹریشن. یہ وہ قانون ہے جس کے مطابق پرنٹنگ، پبلیکیشنز اور اخبار کی رجسٹریشن کو منظم کیا گیا ہے. یعنی یہاں پہ اس قانون کے مطابق کوئی بھی اگر اپنا میڈیا ہاؤس بنانا چاہتا ہے یا کوئی اخبار نکالنا چاہتا ہے یا کوئی ایسا ٹی وی چینل بنانا چاہتا ہے نیوز سے متعلق، تو وہ یہاں پہ ان کے قوانین کو فالو کرتے ہوئے یہاں سے اجازت لے سکتا ہے. اور دوسرا ہے پیمرا، پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی. یہ آج کل سب سے زیادہ ایکٹیو ہے اور تمام قسم کے جو اللیگل کام ہو رہے ہوتے ہیں میڈیا کے تھرو اس کو روکنے کے لیے یہ بنایا گیا ہے. انشورز اکاؤنٹیبلٹی، پریونٹس ہیٹ اسپیچ اینڈ ریگولیٹس الیکٹرانک میڈیا. اچھا، یہ کیا کرتا ہے کہ میڈیا کی ذمہ داری یقینی بناتا ہے، نفرت انگیز تقاریر کو روکتا ہے اور الیکٹرانک میڈیا کو منظم کرتا ہے یہ قانون. اور اس کے علاوہ اگر کوئی میڈیا پہ کوئی ایسا ٹرینڈ یا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جس سے عوام میں نفرت پھیل رہی ہے یا کسی ایک گروپ کے خلاف کوئی نفرت انگیز جو ہے نا وہ تقاریر کی جا رہی ہیں یا کوئی اس طرح کا کوئی بھی کام ہو رہا ہے، تو پیمرا اس کے خلاف ایکشن لیتا ہے. یا کوئی جھوٹی خبر دی گئی ہے یا کوئی بھی ایسا کام ہو سکتا ہے تو پیمرا اس کے خلاف لیگل ایکشن لیتا ہے اور ایون کہ اس چینل کو یا اخبار کو یہ بند بھی کر سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد ادر لاز کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اینٹی ڈیفیمیشن لاز، کاپی رائٹ لاز اینڈ گائیڈ لائنز اگینسٹ اسپریڈنگ فالس انفارمیشن. یہ قوانین بھی پاکستان میں موجود ہیں جس میں آپ ایک حد تک عزت کا قانون ہے. اگر آپ کی کوئی حد تک عزت کرتا ہے تو آپ عدالت میں اس کو کھڑا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کاپی رائٹ کی قوانین بھی موجود ہیں اور غلط معلومات پھیلانے کے خلاف رہنما اصول بھی موجود ہیں کہ کوئی اگر ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے تو آپ اس کے خلاف بھی ایکشن لے سکتے ہیں ان قوانین کے مطابق. اچھا، ابھی ہم بات کرتے ہیں امپورٹینس آف فری پریس، آزاد صحافت کی اہمیت کے بارے میں. سب سے پہلے ہے کہ پروموٹس ڈیموکریسی، جمہوریت کو فروغ دینا. فری پریس کیپس دا گورنمنٹ اکاؤنٹیبل اینڈ ٹرانسپیرنٹ. جو آزاد میڈیا ہے، آزاد پریس حکومت کی کارکردگی کی نگرانی کرتی ہے اور شفافیت کو یقینی بناتی ہے. Informs the public, citizen can access accurate news reports and analysis to make informed decisions. اچھا، کیا ہوتا ہے کہ عوام کو معلومات فراہم کی جاتی ہیں درست اور بر وقت، تو کیا ہوتا ہے کہ شہری درست خبریں، رپورٹس اور تجزیہ حاصل کر کے بہتر فیصلے کر سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ سپورٹس سوشل چینج. Media highlights social issues such as poverty, corruption, education and human rights, encouraging reforms. اچھا، اس میں سماجی تبدیلیوں میں کردار ہے میڈیا کا. میڈیا غربت، کرپشن، تعلیم اور انسانی حقوق جیسے مسائل کو اجاگر کرتا ہے اور اصلاحات کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے. اور اس میں لاسٹ ون ہے پروٹیکٹس فریڈم آف ایکسپریشن، یعنی اظہار رائے کی آزادی کی پروٹیکشن کرتا ہے. جرنلسٹ کین ایکسپریس اوپینینز فریلی، فاسٹرنگ کریٹیکل تھنکنگ ان سوسائٹی. اچھا، صحافی آزادانہ طور پر رائے دے سکتے ہیں اپنی، وہ آزاد ہیں اور وہ مطلب کہ غیر جانبدارانہ تجزیے کر سکتے ہیں جو معاشرے میں تنقیدی سوچ کو فروغ دیتے ہیں. اچھا، یہ کوشچن نمبر 4 تھا. اب اس کا کوشچن نمبر 4 کا ایک الٹرنیٹ کوشچن بھی دیا ہوا ہے کہ اگر آپ کو یہ کوشچن مشکل لگ رہا ہو تو آپ اس کا
الٹرنیٹ کوشچن کر سکتے ہیں۔ وہ کوشچن ہے ہاؤ ہیز پاکستانی فولکلور ایوالوڈ اینڈ وٹ رول اٹ پلیڈ ان پریزرونگ دا کلچرل ہیریٹیج۔ پاکستانی لوک روایت کس طرح ترقی کر چکی ہے اور اس نے ثقافتی ورثے کے تحفظ میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ایولیوشن آف فولکلور دیکھ لیتے ہیں۔ پاکستانی فولکلور ہیز ڈیولپڈ اوور سینچریز تھرو اورل ٹریڈیشنز، اسٹوریز، پوئٹری، سانگس اینڈ لوکل ریچولس۔ لوک روایت کی ترقی اس طرح ہے کہ پاکستانی جو لوک ورثہ ہے وہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ پہلے زبانی روایات ہوتی تھیں، کہانیاں، پھر اور شاعری، گانے اور مقامی رسوم کے ذریعے ترقی کرتا کرتا آپ کرنٹ اسٹیٹ پہ آ چکا ہے، جو آپ دیکھ سکتے ہیں آج کا فولکلور کو۔ اٹ ریفلیکٹس دا سوشل ویلیوز، کسٹمز اینڈ بلیفس آف ڈفرینٹ ریجنز۔ یہ مختلف علاقوں کے سماجی اقدار، رواج اور اقدار کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ ماڈرن فولکلور انکلوڈز لٹریچر، تھیٹر اینڈ میڈیا ایڈاپٹیشن دیٹ پریزرو ٹریڈیشنل نیریٹیوز۔ تو جدید لوک روایت یا لوک ورثہ جو ہے اس میں ادب، تھیٹر اور میڈیا کے ذریعے روایتی کہانیوں کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ تو ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا رول کیا ہے ان پریزرونگ کلچرل ہیریٹیج۔ ثقافتی ورثے میں اس کا کیا کردار ہے۔ فولکلور پریزروز اینسینٹ لیجنڈز، مورل ٹیچنگز اینڈ کلچرل وزڈم۔ لوک روایت قدیم کہانیاں، اخلاقی اسباق اور ثقافتی حکمت کو محفوظ رکھتی ہے۔ اٹ اسٹرینتھنز نیشنل آئیڈینٹی بائی ہائی لائٹنگ شیئرڈ ٹریڈیشنز اینڈ ویلیوز۔ یہ قومی شناخت کو مضبوط کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مشترکہ جو روایات ہیں اور اقدار ہیں ان کو اجاگر بھی کرتی ہے۔ فولکلور انکریجز یونٹی بائی سیلیبریٹنگ ڈیورس کلچرز فرام پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اینڈ ادر ریجنز۔ یہ لوک روایت جو ہے یا لوک ورثہ ملک کے مختلف ثقافتوں جیسے پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں منایا جاتا ہے۔ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں جس سے اتحاد کو اور یونٹی کو فروغ ملتا ہے۔ اٹ پروموٹس ایجوکیشن، کریٹیوٹی اینڈ اویئرنیس اباؤٹ پاکستانز رچ ہسٹری اینڈ ٹریڈیشنز۔ یہ تعلیم، تخلیقی صلاحیت اور پاکستان کی تاریخی اور ثقافتی شناخت کے بارے میں آگاہی کو بڑھاتے ہیں اس کے ذریعے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ماڈل پیپر کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے سیکشن سی کے چاروں کوسچنز میں نے آپ کے سامنے ان کے آنسرز دے دیے ہیں، اور یہ میں نے انتہائی مختصر کر کے ٹائم بچانے کے لیے، کیونکہ ویڈیو آلریڈی بہت لمبی ہو چکی ہے، تو آپ اگر ڈیٹیل میں ان کے آنسرز یا پورے چیپٹر کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میں نے پلے لسٹ کا لنک دے دیا ہے ویڈیو ڈسکرپشن میں، تو آپ وہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ چلیں اسٹوڈنٹس، اب ہم آخر میں جو پچھلے سال کے پی ایس ٹی کلاس 10 فیڈرل بورڈ کے ٹاپر اسٹوڈنٹس ہیں ان کی آنسر شیٹس دیکھتے ہیں۔ اس کو آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کویسچنز کو کیسے مینیج کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے ہیڈنگز کیسے دینی ہے، اور آپ نے ٹائم مینجمنٹ کیسے کرنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب پریکٹیکل آپ بیسٹ اسٹوڈنٹس کو دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ پیپر میں آپ نے بھی اسی طرح کا پیپر کرنا ہے تاکہ آپ کے نمبر بھی اچھے اور نیکسٹ ٹاپرز میں آپ کی کاپی بھی فیڈرل بورڈ والے اپلوڈ کریں۔ یہ پہلا پیپر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ کویشچن نمبر 2 کا پارٹ 1 کیا ہے اسٹوڈنٹ نے، اس کے ساتھ یہ اس کا نیکسٹ پارٹ 2 ہے۔ آپ دیکھیں اس نے کس طرح ہیڈنگز دی ہیں، حالانکہ شارٹ کویسچنز ہیں لیکن اس نے ہیڈنگ دے کے ہائی لائٹ کر کے اس کو لکھا ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ چیکر کی جو ہے نا وہ اس کو زیادہ ڈھونڈنا نہیں پڑتا اور وہ بور نہیں ہوتا۔ آپ نے ہیڈنگز دی ہیں تو ہیڈنگز سے ہی اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اندر کتنی قابلیت ہے اور اس نے کس طرح اس پیپر کو سالو کیا ہے ٹو دا پوائنٹ۔
تو آپ نے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ اچھی ہیڈنگز کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے پیپر کو اٹیمپٹ کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں فیڈرل بورڈ کے اندر یہ چیز بھی ہے کہ آنسر شیٹ کے اوپر ہر کوسچن کے لیے مخصوص جو ہے نا وہ جگہ چھوڑی گئی ہوتی ہے۔ آپ نے اس جگہ کے اندر ہی اپنے آنسر کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوسچن جو ہے نا وہ آپ شارٹ والا کر رہے ہیں اور اس کا آنسر آپ اتنا لینتھی کر دیں کہ جو گیون سپیس ہے اس کے اوپر آپ کا آنسر پورا ہی نہ آئے اور اس کے بعد آپ کا جو ہے نا وہ نمبر کٹ جائیں۔ تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ کتنی جگہ ہے، اس حساب سے آپ نے اپنے آنسر کو مینیج کرنا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو سب سے ایک اور چیز اہم ہے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ آپ نے ود ان ٹائم جو ہے نا وہ 2.5 گھنٹے کا پیپر ہے یا کوئی اگر 3 گھنٹے کا پیپر ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر آپ نے 10 MCQs کرنے ہیں، اس کے بعد آپ نے 8 شارٹ کوسچن آنسرز کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس 2 لانگ کوسچنز بھی کرنے ہیں آپ نے۔ تو آپ نے اپنی رائٹنگ سپیڈ کے حساب سے ٹائم مینیج کر لینا ہے کہ MCQs کے لیے کتنا ٹائم ہے اور اس ٹائم کے اندر میں نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، پھر آپ نے اس سے پہلے رول نمبر بھی لکھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے اس ٹائم کے اندر مینیج کر لینی ہے۔ اس کے بعد جب آپ شارٹ کوسچن شروع کریں تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اب میرے پاس ٹائم کتنا ہے اور میں نے ہر شارٹ کوسچن کو 3 منٹ دینے ہیں یا 5 منٹ کے اندر اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، یہ آپ نے اپنی رائٹنگ کے حساب سے، رائٹنگ سپیڈ کے حساب سے دیکھ لینا ہے۔ فرض کریں کہ اگر آپ نے 8 کرنے، اگر 5 منٹ آپ لگاتے ہیں ایک شارٹ کوسچنز کے اوپر تو آپ کے پاس 40 منٹ تو آپ کے اس کے اوپر خرچ ہو جائیں گے۔ اب جو ریمیننگ ٹائم ہے اس کے اندر آپ نے 2 لانگ کوسچن کرنے ہیں۔ فرض کریں کہ اگر آپ کے پاس 1 گھنٹہ بچ گیا ہے تو 1 گھنٹے کے اندر آپ نے 2 لانگ کوسچن کرنے ہیں، تو آدھا گھنٹہ آپ نے کوسچن نمبر 3 کو دینا ہے اور آدھا گھنٹہ آپ نے کوسچن نمبر 4 کو دینا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ 1 گھنٹہ کوسچن نمبر 3 کو دے دیں اور جب کوسچن 4 پہ پہنچے تو ٹائمز اپ ہو جائے۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پہلے جو بچے کی میں نے آنسر شیٹ اپلوڈ کی ہے اس میں دیکھیں کہ آخری کوسچن میں اس کی رائٹنگ دیکھنا، آپ ذرا آپ یہ تھوڑا ریوائنڈ کر کے دیکھیں۔ حالانکہ بڑی اچھی وہ رائٹنگ کے ساتھ لکھتا آ رہا تھا، لیکن لاسٹ پہ جا کے وہی ہوا، ٹائم مینیج نہیں کر پایا اور ٹائم کم رہ جانے کی وجہ سے اس نے سپیڈ اپنی تیز کی اور جب اس نے سپیڈ تیز کی تو اس کی رائٹنگ خراب ہو گئی۔ تو آپ نے یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے۔ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان باتوں کو خیال رکھیں اور نیکسٹ انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میں سے ہی وہ بچے ہوں جن کا پیپر جو ہے نا وہ فیڈرل بورڈ اپلوڈ کرے کہ یہ ہمارے ٹاپر اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو انشاءاللہ ایسا ہو سکتا ہے، کوئی وہ امپاسبل نہیں ہے۔ تو بس آپ اچھے سے تیاری کریں، اپنا ٹائم مینجمنٹ اور اپنی ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ ساتھ آپ نے رائٹنگ سپیڈ، ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے۔ اور اگر آپ کا کوئی بھی کوسچن ہے اس پورے ویڈیو کے حساب سے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو جواب دوں گا۔ اور اس پورے ویڈیو کے اندر ہم نے تقریباً پیپر کے لحاظ سے ہر چیز ڈسکس کی ہے۔ ہم نے سٹارٹ میں دیکھا کہ رول نمبر ہم نے کیسے لکھنا ہے، اس کے بعد پیپر کا پیٹرن کیا ہے، کتنے نمبر کا پیپر ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ ساری کرتے پھر ہم نے دیکھا کہ شارٹ کوسچنز ہم نے کیسے کرنے ہیں، کتنے کتنے نمبرز کے ہیں، پھر لانگ کوسچنز کا، پھر آپ کو میں نے پورا ماڈل پیپر سولو کر کے بھی دکھایا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ سارے آنسرز میں نے، حالانکہ اس میں مختصراً لکھے ہیں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی تھی، لیکن اگر آپ نے ڈیٹیل ان کے آنسر دیکھنے ہیں تو اس کا بھی آپ پوری پلے لسٹ موجود ہے، پوری بک میں نے کور کی ہوئی ہے اس کے اندر، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور لاسٹ پہ پھر میں نے آپ کو یہ ٹاپر اسٹوڈنٹس کی آنسر شیٹس بھی آپ کو یہاں پہ دکھائی ہیں، آپ اس سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ ان کو آپ غور سے پڑھیں، پڑھ کے دیکھیں کہ انہوں نے کس کوسچن کا کیا آنسر، میکسیمم ایسا ہوتا ہے کہ ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں کوسچن، تو انہی میں سے بھی کوئی کوسچن ریپیٹ ہو سکتے ہیں، تو آپ یہاں سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ یہ ٹاپر اسٹوڈنٹس کے ہیں تو ظاہر ہے جو بیسٹ ہوتا ہے اس سے سیکھنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ آپ اپنے رزلٹ کو امپروو کریں گے۔ اللہ حافظ۔